کوئی شیخ مجیب کا حوالہ دے رہا ہے، کوئی حسینہ واجد کا حوالہ دے رہا ہے، تو کیا ہماری جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں شیخ مجیب یا حسینہ واجد کا حوالہ دینا یہ درست بات ہے یا یہ خود فریبی ہے؟ اس پہ میں گفتگو کے لیے میں نے آج دعوت دی ہے جناب سینیٹر مصدق ملک صاحب کو، وفاقی وزیر پیٹرولیم، اور محترمہ زرتاج گل صاحبہ کو جو تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہے۔ ڈاکٹر صاحب پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ انفارمیشن منسٹر صاحب نے جو حسینہ واجد کا تانا دیا ہے، عمران خان صاحب کو دیا ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ انہوں نے ہیرو تو نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھیں تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ شیخ مجیب جو ہے وہ غدار نہیں تھا، اس طرح کی کوئی بات تھی۔ تو اب وہ جو ہونا تھا بنگلہ دیش میں ہو گیا۔ ہمیں بنگلہ دیش کی یاد اتنی ستا رہی ہے کہ شیخ مجیب کا نام بار بار لیے جا رہے ہیں، وہ 1975 میں قتل ہو گئے تھے۔ نہیں، لیکن وہ تو آپ کو جو ریفرنس آپ نے بھی دیا، چاہے وہ حمود الرحمان کمیشن کا تھا، انفارمیشن منسٹر صاحب نے تو اس بات کو ریپیٹ کیا جو اسپیسیفکلی عمران خان صاحب نے کہی تھی۔ میں نے عمران خان صاحب کی بات نہیں سنی، میں نے آج یہ پریس ٹاک بھی نہیں سنی، لیکن اگر آپ عمران خان صاحب کے کلپ چلا دیں اس حوالے سے، یہ جو انہوں نے عمران خان کا کلپ میں کیسے چلاؤں، تو آپ ان کا جو گفتگو ہے اس کو پیش کر دیں لوگوں کے سامنے کہ انہوں نے کیا کہا۔ اچھا، میں آپ کو بتایا تو آج کچھ رپورٹرز نے جیل میں عمران خان صاحب کے ساتھ گفتگو کی۔ ایک رپورٹر نے سوال کیا آپ نے شیخ مجیب کو ہیرو کہا تھا، تو انہوں نے جواب میں یہی کہا کہ میں نے تو جو حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ تھی اس کے ریفرنس لیکن اس ریفرنس سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ وہ غدار نہیں تھا، اور کچھ نہیں کہا تھا۔ اور بتائیں نا انہوں نے کیا کہا تھا؟ مجھے تو ابھی وہ تو انہوں نے ٹویٹ لگائی تھی، کلپ دکھایا ہے میں نے تو تارڑ صاحب کا۔ جی میں وہی اسی حوالے سے کہہ رہا ہوں نا کہ تارڑ صاحب نے جس گفتگو کو ریفرنس بنایا ہے اس کو اختصار کے ساتھ بیان کر دیں تو لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ابھی پچھلے دنوں پی ٹی آئی نے کیمپین چلائی کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، تو وہ کیا تھی؟ ارے بھائی، ہم ہیں، پاکستان ہے تو خان بھی ہیں، پاکستان ہے تو میں اور آپ بھی ہیں، یہ ہمارے کیمرہ مین بھی ہیں، یہ سب پاکستان سے ہے۔ لیکن جب آپ یہ کہنا شروع کریں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، اور پھر آپ اس کو ریفر کریں حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ سے اور مجیب صاحب کو گلوریفائی کریں کسی بھی رنگ میں، اور پھر جب آپ ان کو جوڑیں اور پھر آپ ان کو جوڑیں 9 مئی کے واقعات سے جو ہوا یہاں پر، اب یہ اس تحریک کا ذکر کر رہے ہیں تو ریفرنس کس بات کا دے رہے ہیں؟ یہ بھی تو نکلے تھے 9 مئی کو، تو کیا کرنے نکلے تھے یہ؟ اور اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے جو شہیدوں کے مجسمے جو تھے ان کی گردنیں کاٹی، ان کو سر کے اوپر سے پٹخا، وہ تمام چیزیں جوڑ لیں، ان تمام نکات کو جوڑ لیں، آپ حمود الرحمان کمیشن کو جوڑ لیں، مجیب الرحمان کی گلوریفیکیشن کو جوڑ لیں، یہ جو تحریک چل رہی ہے حکومت الٹانے کی اس سے جوڑ لیں، پھر یہ جوڑ لیں کہ جو بات اس وقت ہو رہی تھی وہی بات اب ہو رہی ہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں سے جوڑ لیں، اور یہ کہ مجھے گرفتار کریں گے تو پھر یہ کچھ تو ہوگا اس سے جوڑ لیں۔ جب آپ ان تمام چیزوں کو جوڑیں تو پھر ایک خاکہ نکلتا ہے۔ وہ خاکہ جو ہے آج پیش کیا ہے ہمارے وزیر نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی سینٹی کی ضرورت ہے، دونوں طرف سے سینٹی کی ضرورت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں سیاست کا رخ تھوڑا بدل دینا چاہیے، ہمیں تھوڑا سا جو اس وقت کے ہمارے مسائل ہیں، غریب آدمی کے مسائل ہیں، ان تمام کو طے کرنے کے لیے سر جوڑ بیٹھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی اعتراض ہے، ہماری اپوزیشن کو اعتراض ہے، ہمیں بھی الیکشنز پہ اعتراض رہتا ہے، ہمارے لوگ آپ کے ٹی وی کے پروگرامز پہ آتے ہیں، معترض ہوتے ہیں، جاوید صاحب آتے ہیں، بے شمار لوگ آتے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں، تو وہ طریقہ کار طے کر لینا چاہیے کہ آئندہ جب بھی الیکشن ہو تو کبھی کوئی شخص اعتراض نہ اٹھائے۔ چلے اس پہ بڑی اچھی بات کی، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں، لیکن زرتاج گل صاحبہ، یہ جو شیخ مجیب الرحمان اور حسینہ واجد کا ذکر ہو رہا ہے حکومت کی طرف سے اور اپوزیشن کی طرف سے، کیا یہ مناسب ہے؟ تھینک یو مرزا صاحب، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ سب سے پہلے آپ نے ویڈیو وزیر موصوف کی چلائی، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کہاں سے جیت کے آئے اور کس کو ہرا کے آئے۔ میرا تو خیال ہے کہ یہ موصوف بھی ہارے ہوئے ہیں۔ قادر مندخیل نے کل ان کی شان میں جو کچھ بتایا کہ یہ جو عطا تارڑ صاحب ہے یہ کہاں سے اور کس طریقے سے جیت کے آئے ہیں، فارم 47 والے، یہ خود اپنے الائز کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ بات یہ کہ جب آپ نیشنل ٹی وی کے اوپر آ کے بیٹھتے ہیں اور آپ کی حکومت جو ہے وہ 8 فروری کو زبردستی آپ کو پکڑا دی گئی ہو
جبکہ آپ جیتے ہوئے نا وہ آپ 17 سیٹوں والے ہوں. اس کے بعد بہتر تو یہ کہ آپ اپنی کارکردگی کے بارے میں بات کریں. لیکن ان کی پریس کانفرنس عمران خان سے شروع ہوتی ہے, عمران خان کے اوپر ختم ہوتی ہے. اگر انہوں نے عمرانیات کے اندر جو ہے وہ ماسٹرز کرنا ہے حکومت نے, تو چلو اچھی بات ہے, ایک نئی ڈگری جو ہے وہ قائم کر دیں, ایک نصاب میں پڑھانا شروع کر دیں عمران خان کو, تو شاید ان کو افاقہ ہو جائے گا. باقی یہ کہ بہتر تو یہ کہ انفارمیشن منسٹر ہمیں یہ بتا دے کہ بنوں میں سفید امن کے جھنڈے کے اوپر لاکھوں لوگوں کے اوپر سیدھی گولیاں کیوں ماری گئی ہیں, یہ ہمیں بتائیں. ہمیں یہ بتائیں کہ وہاں رنگ بلوچ جب مسنگ پرسن کے بارے میں بات کرتی ہے اس کو اریسٹ کیوں کیا جاتا ہے, اس کو کیوں بختر بند گاڑی میں جو ہے وہ ڈالا گیا. ہونا تو یہ چاہیے کہ انفارمیشن ہمیں منسٹر میں یہ بتائے کہ بلوچستان سے لے کر گوادر تک جو لوگ مارچ کر رہے ہیں مسنگ پرسن تک, اس کا جواب کس نے دینا ہے. پھر بات تو بہتر یہ کہ پاڑا چنار میں بھی بتائے کہ ایک چھوٹے سے زمین کے واقعے سے شروع کرے, 40-50 سے زیادہ لوگوں کی جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ حکومت کو بتانا چاہیے. یا پھر جو لاہور ایک بارش کی مار ہو گیا اور ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ سائٹ پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ادھر سے میری اچھی جو ہے وہ ٹک ٹاک بنے گی, بہتر تو یہ تھا کہ اس کے کارکردگی کے بارے میں بتائیں. رحیم یار خان میں ایک تھانے کے اوپر جو ہے ڈاکو نے وہ کر دیا ہے, حملہ کر دیا پچھلے ہفتے, اور 3 پولیس آفیسر جو ہے وہ شہید ہو گئے. ہمیں تو پنجاب میں اس کے بارے میں لائن آرڈر کے بارے میں نہیں بتایا جا رہا ہے. جو بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی کہا کہ حسینہ واجد سے راستہ پوچھ لیں کیسے بھاگنا ہے, کیا یہ مناسب ہے؟ اچھا, میں موجودہ اس کے اوپر آتی ہوں, جو موجودہ حالات ہے. اگر ہم بنگلہ دیش کی بات نہ بھی کریں میر صاحب, اگر ہم اپنے ہمسایوں کی بات نہ بھی کریں, تو بات تو یہ بات ہی گلوریفائی ہو گئی اور یہی بات ہی سنہرے حروف میں لکھی جائے گی, یہی بات ہی مسلمہ آئین ہے, قانون ہے, لا ہے کہ جس کے پاس میجورٹی ہوگی وہی کرسی کے اوپر بیٹھے گا. لیکن موجودہ حالات میں جو 17 سیٹوں والی جماعت ہے اس کے اوپر پورا کیپٹل خرچ کر دینے سے, میڈیا کو کنٹرول کر دینے سے ہیں, عمران خان کی تصویر کو بلیک آؤٹ کر دینے سے, اس کی پارٹی کو ختم کر دینے سے, یا ہمارے جو جلسے جلوسے اس کے اوپر پابندی لگا دینے سے اصل بات تو نہیں چھپنی نا. اصل بات یہ کہ جن کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے ان کو کاندہ نہیں دیا جا سکتا, ان کی جو سیاسی لاش ہے اس کو مزید جو ہے وہ گلوریفائی نہیں کیا جا سکتا. اب آپ شیخ حسینہ کی واجد کی آپ مثال دے دیں یا موجودہ حالات میں پاکستان کی مثال دے دیں, میرے خیال میں مثالیں تو ابھی بنیں گی, اور مثالیں یہ بنیں گی کہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ کیسی حکومت تھی کہ جب ان کو 17 سیٹوں والی جماعت کو زبردستی پاکستان کے ملک کے اوپر مسلط کیا گیا 180 والی جماعت کو جو کہ ہم ہیں, تب بھی ان کو یہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ ہم نے کرسی کو کرنا کیا ہے. نہ ان کے پاس ویژن تھا, نہ ان کے پاس پی ایم ایل این کے پاس کنوکشن تھی, نہ یہ ملک کے لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کر سکتے ہیں, نہ ان کے ہمسائے ممالک سے تعلقات ہیں, نہ یہ ملک کی اکانومی ٹھیک کر سکتے ہیں. تاریخ میں لکھا جائے گا انتہائی نکمی ترین حکومت تھی, یہ ملک چلانے کے قابل نہیں تھے. سیاسی کیپٹل بھی ختم, پی ایم ایل این کی سیاسی جماعت بھی ختم, ورکرز کارکنان ہے ہی نہیں. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ نہیں کتنے کو پٹواری بیچارے بچ گئے ہوں گے, میں ڈھونڈ رہی ہوں. ہم نے البتہ 8 فروری کو عوام نے ثابت کیا, مان لیں اس حقیقت کو کہ پاکستان کی مسلمہ حقیقت یہ ہے کہ ایک واحد جماعت ہے جس کے پاس 3 کروڑ سے زیادہ ووٹ ہے, وہ عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی. آپ اس کا وجود مانے نہ مانے عوام مانتی ہے.